ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے ممتاز عالم دین بزرگ شخصیت جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں پنجاب کالج ظفروال سے خاص طور پہ تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ پروفیسر واصل اویس صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب میرے بھائی پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرمائیں. تمام آپ کو السلام علیکم خوش آمدید. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں. آپ کی بات سے مجھے ذرا خیال آیا کہ اور یہ بھی ظاہر ہے بلا تمثیلی بات ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے گھر میں تو جو وزادار لوگ ہوتے ہیں وزادار لوگ میں وزاداروں کی بات کر رہا ہوں ورنہ جو وزادار نہیں ہوتا وہ تو کمرے کے اندر بیٹھا رہتا ہے. مہمان باہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے بچہ جا کے لے کے ان کو آتا ہے اور اندر تک لے کے جاتا ہے. وہ جو وزادار ہوتا ہے وہ باہر تک اس کا استقبال کرنے جاتا ہے. اور جو وزادار ہوتا ہے وہ جب مہمان جا رہا ہوتا ہے تو باہر تک چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور چھوڑنے کے بعد بھی جو ہے وہ گلے لگتا ہے ہاتھ ملاتا ہے اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تو گاڑی میں جاتے جاتے بھی اسے ہاتھ ہلاتا ہے. یہ وزاداری ہوتی ہے کہ آخری وقت تک رخصت کرتا ہے. تو یہ وزاداری مہمانداری کی ہے. تو رمضان کو بھی ہمیں ایسے ہی رخصت کرنا ہے کہ جاتے جاتے بھی ہمیں یہ ہو کہ مطلب ہم آخری لمحے تک اس کو رخصت کرتے رہیں آخری لمحے تک اس کا اہتمام کرتا رہیں اس کے پروٹوکول دیتے رہیں. اب ذرا یہ بتائیے اپنا پروفیسر صاحب یہ تو بات ہو گئی کہ کس طرح سے اہتمام کرنا ہے کن لوگوں کے لیے کیا معاملہ ہے. کون سے لوگ ایسے ہیں اس رات میں خاص طور پہ جو اس رات سے محروم رہ جاتے ہیں ذرا یہ بھی تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی اور اس گفتگو میں آپ نے انٹرو میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی. سارا انٹرو ہی خوبصورت تھا. اچھا ایک ہی تھی اس میں میں نے توسیع کر دی اپنی تصحیح کے. سارا انٹرو ہی ماشاءاللہ خوبصورت تھا. ایک بات بڑی خاص طور پر جو آپ نے فرمایا نا کہ رمضان میں تو شیطان جکڑا ہوا تھا اب رمضان ختم ہوا تو شیطان کھول دیا گیا اور اس نے آ کے لوگوں کو بالوں سے پکڑ لیا اور انہیں لے گیا شاپنگ سینٹروں میں مالز میں ادھر لے گیا. یہاں ایک پرسیپشن بڑی غلط ہو جاتی ہے. کھلا تو شیطان ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم کھل گئے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم کھل گئے ہیں حالانکہ لوگ تو تقوی کے توق میں ابھی بھی بند ہیں. رمضان کا مقصد یہ تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. اب تقوی کی تعریف ہی یہ ہے. تقوی اسے کہتے ہیں اللہ یراک اللہ من حیث نہاک ولا یفقدک من حیث امرک. تقوی یہ ہے کہ جہاں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے تم وہاں نظر نہ آؤ اور جہاں موجود ہونے کا تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے وہ تجھے غیر موجود نہ پائے. وہاں تم موجود ہو جہاں سے تمہیں اس نے کہا ہے کہ یہاں ہو. اب لیلۃ الجائزہ میں خود پکارا ہے اس کی رحمت نے کہ آؤ میں انعام دینا چاہتا ہوں اور بندہ یہ ہے کہ وہاں موجود ہی نہیں ہے. بار بار وہ جو بات ہوئی کہ برتن اپنا چمکا کے خیرات کے لیے آ جائے وہ کشکول تو پکڑ کے آیا ہی نہیں ہے وہ تو سائل بن کے آیا ہی نہیں ہے. اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرما دیا حقیقت ہی کھول کے رکھ دی. رحمتیں تو اللہ جس پہ چاہے کرتا ہے کائنات کا مالک ہے بالکل ٹھیک. لیکن جو خاص طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ جو غافل رہتے ہیں دونوں میں فرق تو ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاب اللہ من یتوب الیہ. اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اس کی طرف رخ کر لیتا ہے. جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے رحمتیں تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اب خدا کی طرف متوجہ ہونا تھا جولی پھیلانی تھی. مسجد نبوی شریف میں ہم اعتکاف میں بیٹھے تھے لیلۃ الجائزہ آئی یعنی آج ہم نے اعتکاف ختم کرنا تھا. مطلب یہ تھا کہ آج پتا تھا کہ کل عید ہے. مغرب سے تھوڑا پہلے ایک ہمارا جاننے والا اس نے جائے نماز اٹھایا ہوا اور آیا تو ہم نے کہا کہ آج جائے نماز اٹھا کے آپ آئے ہو. اس نے کہا میں اعتکاف بیٹھنے آیا ہوں. اب نے کہا اب تو 2 گھڑیاں رہ گئی ہیں سورج ڈوبا اور اعتکاف ختم ہوا. اس نے کہا لیکن وقت آیا ہے خیرات بانٹے جانے کا. میں اس لیے مسلح لے کے آ گیا ہوں کہ جب خیرات تقسیم ہوگی تو جو بھی لائن میں کھڑا ہو کریم اس کو محروم نہیں کرتا. لائن میں وہ لگ گیا. جو توجہ کر لیتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جانا اس کو پکار لینا. اب اس میں اگلی بات یہ دیکھیں جہاں یہ فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وہیں ایک دوسرا فرمان جس کو لوگ فراموش کیے بیٹھے ہیں بخاری شریف میں
6607 نمبر حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ ٹھیک نہیں ہوا عمل کا تو اس کا مطلب ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی تو ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ جب خاتمہ، اگر تو رمضان کا رنگ اس پر چڑھا تھا تو پھر وہ شاپنگ مال میں نہ جاتا، کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، وہ ادھر آتا تو اس نے تو رنگ ہی نہیں لیا۔ یہاں دیکھیں یہ اس کو ذرا اور کھولیں بات کو، میں عرض کرنے لگا ہوں، دو جملوں میں اور کھولیں۔ ابھی جو پروفیسر صاحب نے ایک حدیث سنائی تھی کہ اس رات میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ دل نہیں مرتا اس کا، جو بندہ اس رات کو بیدار ہوتا ہے قیامت کے روز اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، ان دنوں میں جب دل مرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کو اصل ورڈنگ کے ساتھ دیکھیں کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ، حضور سید عالم، یہ سنن ابن ماجہ کی 1782 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دونوں عیدوں کی راتوں کو جب بیداری اختیار کی محتسبا للہ ہے۔ اب اس محتسبا کے دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ ہے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں گرا کر یہ عہد کرتے ہوئے باری تعالیٰ جو ہو گئے، اب آئندہ میں اس طرح گناہ گار نہیں کروں، آئندہ میں تیری نافرمانی میں وقت نہیں گزاروں گا، وہ وقت گزارے اچھے طریقے سے۔ اب معاملہ یہ ہے اس کا دل مردہ قیامت کے روز، اس کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا جو شخص یوں اپنے آپ کو رکھتا ہے بارگاہ میں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ جو ابھی آپ نے کہا تھا شیطان آزاد ہو جاتا ہے، مکاشفۃ القلوب میں صفحہ نمبر 308 پہ لکھا ہے کہ رمضان کے بعد شیطان جب کھل جاتا ہے وہ چلاتا ہے، پھر شیطانی کرندے اس کے پاس آتے ہیں، کیوں چلا رہے باولا ہو جاتا ہے، وہ باولا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں، وہ کیا جواب دے رہا ہے، وہ کہتا ہے یار رمضان گزرا ہے، اللہ نے سب کی بخشش کر دی ہے، اب میں اس لیے چلا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اب ہمیں کیا حکم دیتے ہو، وہ کہتے ہیں اب ان کو پھر سے لذات دنیا میں مشغول کر دو، یہ بات جی ان کو پھر سے مٹا دو۔ مجھے غوث اعظم کا ایک شعر سنا لینے دیں، بڑا ضروری ہے۔ سرکار غوث اعظم نے چاند رات کو جو لوگوں کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کل عید ہے، کل عید ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا خلق گوید کہ فردا روزے عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است۔ انہوں نے کہا، فرمانے لگے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید کا دن ہے اور ہر مومن کے دل کے اندر روح ہوگی۔ آپ نے فرمایا دراں روزے کے با ایمان بمیرم، میرا در ملک خود آ روزے عید است، میں جس روز ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا نا وہ دن میرا عید کا ہوگا۔ آئے ہائے 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 ہائے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ وہ مجھے وہ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے کیسی بات ہے، اور یہ ظاہر ہے میں نے دن میں بھی آج افطار میں بھی اس موضوع پہ بات کی تھی کہ میں تو اس روایت کو پڑھتا ہوں میں ہل کے رہ جاتا ہوں، یعنی جن کے لیے شیطان جو ہے اپنا راستہ، مطلب شیطان آپ کا راستہ چھوڑ دے جن کی وجہ سے، اور جو سرکار علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے سرکار فرماتے عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں جب لوگ آپ سے ملنے کے لیے عید کے دن آتے ہیں تو آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار۔ آپ دیکھیے اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آج تو عید کا دن ہے، آپ پھر بھی کیوں روتے ہیں؟ تو حاذا یوم العید و حاذا یوم الوعید۔ آپ سوچئے ذرا، فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن بھی اور یہ وعید کا دن بھی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے یا رد کر دیے گئے، یعنی آپ سوچئے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، تو اس سے تو طے ہو گیا کہ عید کن کی اور کن کی نہیں ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ ذرا بتائیے، میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا اور گفتگو آپ کیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں مسنون اعمال جن کو ہمیں عید کے دن اختیار کرنا چاہیے؟ صحیح، شکریہ جنید بھائی۔ اس میں یہ جو بات جیسے چل رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے میں ہی آپ نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے انا لا ادری ام من المقبولین او من المطرودین، میں نہیں جانتا کہ میں مقبولوں میں کھڑا ہوں کہ ان میں کھڑا ہوں جن کو پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر، یعنی اپنے لیے جملہ کتنا سخت، اپنے لیے جملہ اتنا سخت بول رہے ہیں، اور بلکہ یہ تو فقہاء اور صوفیہ تو یہ باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں، عید اس کی ہے جو وعید سے ڈر گیا ہے، جو اس وعید سے ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں عاجز بن کے کھڑا ہے، اس کے لیے عید ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ میں برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہوں، برانڈڈ شوز پہن رہا ہوں،
میں نے بہت اچھا پرفیوم لگایا ہوا ہے، تو وہ آپ کی عید نہیں ہے، ہاں وہ آپ کا ظاہری اٹائر ہے، بس وہ تو ظاہری دنیا کو دکھانے کے لیے۔ بالکل، یہ عید تو اس میں ایک خاص، اب یہ جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسنون اعمال کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو وہ مسنون اعمال ہیں جو زبان زد عام یعنی مشہور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے، مسواک فرمایا کرتے، لباس اچھا پہنتے اور خوشبو لگایا کرتے اور یہ جاتے۔ لیکن دو باتیں ایسی ہیں جن کو خاص طور پر اہمیت ہے، ہم انہیں بڑا کم طرح شاید سمجھ رہے ہوں کہ یہ ایسے ہی آپ کا معمول تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر معمول خواہ وہ کیسا بھی ہمیں نظر آئے بظاہر کہ ہمارے ہاں ایک عام بات ہے وہ، لیکن حضور کا کوئی بھی معاملہ عام نہیں ہوتا، عام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا انتہائی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، ایسے ہی کیونکہ آپ تو انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بالکل ٹھیک، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کو بلند مرتبے پر پہنچا دوں۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من السنت ان تخرج الی العید ماشیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ تم عیدگاہ کی طرف پیدل چل کے جاؤ۔ اب آپ نے اس کو پیدل چلنے کو سنت کا اتنا خاص اہمیت دی، یہ بات بتانے کی نہیں بھی ضرورت تھی کہ حضور چل کے جاتے تھے، آپ نے وہاں کتنا فاصلہ ہے جہاں سے جانا ہے، لیکن خاص طور پہ بیان کیا کیونکہ یہاں جتنے قدم عیدگاہ کی طرف جائیں گے ہر قدم پر اللہ کی طرف سے برکات، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو اس بات کو بھی انہوں نے اہمیت دی ہے، آپ نے فرمایا کہ ان تخرج الی العید ماشیا، پیدل چل کے تم جاؤ۔ اچھا یہ بھی سنت ہے سرکار دو عالم کی کہ جس رستے سے چل کے جاؤ اسی سے واپس پلٹ کے نہیں آنا، حضور رستہ بدل کے پلٹ کے آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عیدگاہ تک جانے والے قدم ہی نہیں گنے جاتے، وہ قدم بھی گنے جا رہے ہیں جو واپس گھر تک آنے کے لیے تھے۔ ان سارے قدموں، اور اس میں ایک اور وہ سوشلائزیشن کی بھی ایک حکمت ہے نا کہ اگر آپ ایک راستے سے جائیں گے تو آپ کی جن لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، جب آپ پلٹ کے واپس آئیں گے تو دوسرے احباب سے آپ کی ملاقات ہوگی، ایک سماجی رابطے کا بھی ذریعہ ہے آنا جانا۔ اب اس میں اگلی بات دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اگلے اسی فرمان میں اگلے لفظ ہیں کہ دوسری بات جو سنت میں داخل ہے وہ یہ ہے ان تاکل شیئا قبل ان تخرج، یعنی ترمذی شریف میں حدیث نمبر 530 ہے، یہ آپ نے فرمایا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا، یہ بھی سنت ہے۔ اچھا آپ نے تو یہ کچھ نکلنے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا، نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے جانا ہے تو کھجور وغیرہ کچھ بھی میٹھا کھایا جائے۔ یہ حضرت علی نے تو یہ فرمایا نا کہ یہ سنت ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک اور انداز سے بھی اسی بات کو بیان کیا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو عام نہ سمجھا جائے، سرکار دو عالم کے اعمال کو اصحاب نے کس قدر خاص اہمیت دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن دارقطنی کی 2136 نمبر حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں من السنت اللہ یخرج حتی یطعم، یہ سنت ہے کہ گھر سے نکلے ہی نہ جب تک کچھ کھا نہ لے۔ یعنی یہ بات بظاہر تو ایسے ہی لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو اتنا تاکیداً بیان کیا، اور اسی کے ساتھ اگلی بات انہوں نے بیان کی وَيُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، اور یہ ہے کہ وہ گھر سے عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے فطرانہ ادا کر کے جائے۔ اب یہ جو فطرانہ ادا کرنا ہے 2133 نمبر حدیث ہے سنن دارقطنی کی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، حضور نے ہم پر فطرانہ ادا کرنا یہ فرض قرار دیا، اور آپ نے فرمایا، جو فرمایا ہے وہ کیا ہے، اغنوہم فی ھذا الیوم، ان فقیروں اور مسکینوں کو آج کے دن تو بے نیاز کر دو، ان کو آج کے دن کہ جب تم اتنا اچھا پہن کے جاؤ، اور تم اتنا اچھی خوراکیں کھاؤ، اور آج کے دن یہ تمہارا منہ تکتے رہے، ایسا نہ کرو۔ آج کے دن اغنوہم فی ھذا الیوم، ان کو آج کے دن تو بے نیاز کر دو، ان کو فکر کھانے کی فکر نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہ جو فطرانہ ادا کرنا ہے، اصل پہلے ادا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اصل وقت تو اسی دن عید کی نماز سے پہلے شروع ہوتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ اگر یہ عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے تو صدقہ تو ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا، فطرانہ نہیں ہوگا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک میں پھر اب یہ ہے کہ عید ہی کے دن سارے لوگوں سے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ تو محبتیں بانٹنا، یہ سنت ہے عید والے دن کی۔
لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق. حضور نے فرمایا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی تم ایک عظیم نیکی سمجھو. تو یہ نیکیاں کرنا جس میں محبت کو بانٹنا، خوشیوں کو بانٹنا، دوستوں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں چار یار والا، لیکن یہ لفظ تو ہم انتہائی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ وہ چار بھی تو حضور کے غلاموں کی فہرست میں کھڑے ہیں. وہاں یاری کا لفظ کہاں ہے، وہاں دوستی کا لفظ کہاں ہے؟ تو سرکار تو ان کو ملتے ہیں، تو ہم اسی سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے ملنا بھی سنت رسول ہے. یعنی اس عید کے موقع پر دوستوں سے ملنا، محبت کو تقسیم کرنا، رشتہ داروں سے ملنا، کھانا کھا کر کچھ میٹھا کھا کر گھر سے نکلنا، یہ سرکار دو عالم سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا کر لیں، بات یہ ہے دلوں کو صاف کر لیں. آخر میں معاشرتی اور سماجی فائدے عید کے. جنید بھائی، اسلام کی جو منشا ہے نا وہ باہمی اتحاد، محبت، یگانگت، اخوت کو فروغ دینا ہے. بالکل ٹھیک. محبت اس قدر ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان میں 6189 نمبر حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا بی حتی تحابوا، اور تم مجھ پر کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. واہ کیا اچھی بات. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں تمہاری محبت بڑھے. افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کو پھیلاؤ. یہ جو سلام کرنا ہے اس سے محبت باہمی بڑھتی ہے. عید کا موقع اس سلام کو پھیلانے اور اس باہمی محبت کو، اس کو پورا فروغ دے رہا ہوتا ہے. جہاں یہ عید باہمی محبت اور یگانگت کو فروغ دیتی ہے، مواسات اور ہمدردی کو بھی فروغ دیتی ہے، ایک دوسرے کے احوال سے خبرگیری، یہ ایک بنیادی معاملہ ہے جو یہاں نظر آتا ہے. مسکین ساتھ شامل ہیں. اسی کے ساتھ ایک بڑا فیکٹر ہے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے اجتماع کو بڑا کرنے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، یہاں تک کہ بخاری شریف میں 974 نمبر حدیث ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتی ہیں سرکار نے ہمیں حکم دیا ان نخرج العواتق وذوات الخدور، ہم جو کواری دوشیزائیں ہیں اور جو پردہ نشین خواتین ہیں ان کو بھی لے کے باہر آئیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. یعنی جو گھروں میں پردے میں بیٹھنے والی یہ خواتین ہیں اور کواری بچیاں ہیں جن کو عام حالات میں باہر لانا پسندیدہ نہیں ہوتا، ان کو بھی لے کے عید باقاعدہ پردے کے اہتمام کے ساتھ، وہ تو ظاہر ہے یقیناً، لیکن وہ آئیں عیدگاہ میں آئیں، تشریف لائیں. اور یہاں تک فرمایا یا تزلن الحید المصلی، لیکن جو ایام والی عورتیں ہیں وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں، دعا میں وہ بھی شامل ہوں. تو اجتماع بڑا ہو، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو، باہمی محبت، مواسات، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں، لوگوں کو جو مساکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کی احوال کی خبرگیری ہو، ان کی مدد ہو، دستگیری ہو. ایک دوسرے سے جو اندر کے رنجشیں، حسد، بغض کے معاملات ہیں یہ نکل جاتے ہیں. عید اس اجتماعی شعور کو فروغ دے رہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں. وہ وحدت امت کا جو درس ہے وہ عید سے مل رہا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل.